इंडिया और कनाडा के बिगड़ते हुए ताल्लुकात, क्या भारतीयों को अब कनाडा का वीज़ा नहीं मिलेगा? बहुत बड़ी ख़बर है कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ तक कि उसके रिएक्शन हमें इंडिया में भी देखने को मिला है, भारत में, जिसको आजकल भारत कहा जाता है। क्या वो लोग जो माइग्रेट करना चाहते हैं कनाडा, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं? ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी शुरू हुआ है हालिया दिनों में इंडिया और कनाडा के दरमियान, इसका क्या रिएक्शन होगा, इसका क्या असर होगा उन लोगों पर जो कनाडा मूव होना चाहते हैं, वो इंडियंस, ख़ास करके इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको माइग्रेट करना है कनाडा। इस सारे टॉपिक को आज हाईलाइट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कनाडा के अंदर एक मर्डर होता है हरदीप सिंह निज्जर का। हरदीप सिंह निज्जर एक भारतीय शहरी था जो कि 1997 में कनाडा माइग्रेट कर गया। हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारे मुकदमात थे। उसको इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। मामला क्या है? मामला असल में ये है कि हरदीप सिंह निज्जर क्योंकि एक सिख था और उसका सिख कम्युनिटी की एक जो तंजीम है, एक जो तहरीक है खालिस्तान तहरीक, उससे बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन था। कनाडा के अंदर भी वो ये सारे जो मामलात थे खालिस्तान तहरीक के, उनको देखता था, ना सिर्फ कनाडा के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेट की मदद से वो कई सारे प्रोटेस्ट और कई सारी चीज़ें, कई सारे मामलात जो हैं उनको हाईलाइट करता था, उनको देखता था। अब उस बंदे का जब मर्डर हुआ, क्योंकि 1997 में जब वो कनाडा में मूव हुआ तो इस वक्त वो कनाडा का शहरी था। अब आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ख़ास करके कनाडा के अंदर। यहाँ तक के जो कनाडा में इंडियंस की एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें अक्सरियत सिखों की है। न सिर्फ कनाडा के अंदर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, अगर आप यूके चले जाते हो, आप यूएस चले जाते हो, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। न सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि उनके अंदर एक एका भी है, मतलब वो सब मिले हुए हैं, सब एकजुट होके वो अपने जो मुतालबात हैं उनके हक़ में बाहर निकलते हैं या उनके हक़ में प्रोटेस्ट करते हैं, या खालिस्तान तहरीक जो है इंडिया के अंदर चल रही है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब हरदीप सिंह निज्जर कोई मामूली आदमी नहीं था, उसका एक बहुत बड़ा नाम था, ख़ास करके खालिस्तान तहरीक में। मामलात यहाँ से ख़राब हुए कि उसका मर्डर होता है ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि एक स्टेट है कनाडा का, एक प्रोविंस है, उसमें एक गुरुद्वारे के पार्किंग में। जब ये मर्डर हुआ तो उसके बाद जब मामलात खुले तब पता ये चला कि इंडिया की जो एक एजेंसी है जिसको रॉ कहा जाता है, वो इस मर्डर के पीछे इन्वॉल्व है। मामलात इतने ख़राब हो गए कि टॉप डिप्लोमेट को कनाडा से बेदखल कर दिया गया कैनेडियन गवर्नमेंट ने। डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। उसी के देखा देखी जब मामला यहाँ तक पहुँचा कि इंडियन टॉप डिप्लोमेट को कनाडा से बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया, उसके जवाब में इंडिया ने भी तेज में आके, इंडियन गवर्नमेंट ने जो कैनेडियन टॉप डिप्लोमेट है उसको बुलाया दफ्तर ख़ारजा, वहाँ पर उसकी तजलील की गई। तजलील की करके उसको भी इंडिया से बेदखल कर दिया गया। 5 दिन का टाइम दिया कि आप इंडिया छोड़ के चले जाओ। अब मामलात इतनी हद तक बिगड़ चुके हैं, मतलब इंडिया में जो सिखों की तहरीक है, जो खालिस्तान तहरीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। मैं इन मामलात के ऊपर नहीं जाऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है, ये उनके आपस के मामलात हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आप एक दूसरे कंट्री के अंदर जाके किसी ऐसे बंदे को टारगेट करते हो, ऐसे बंदे को मारते हो जो इस वक्त उस कंट्री का सिटीज़न है, तो यकीनन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अपने सिटीज़न्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको सपोर्ट करती है।
اب جسٹن ٹروڈو کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، نہ صرف کینیڈا میں موجود سکھوں کی طرف سے، بلکہ جو سکھ کمیونٹی آپ کی امریکہ میں موجود ہے، جو سکھ کمیونٹی آپ کی یو کے میں موجود ہے، آسٹریلیا میں موجود ہے، اس سکھ کمیونٹی کی طرف سے جسٹن ٹروڈو کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کینیڈین گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی سکھوں کا ایک اہم رول موجود ہے۔ آسٹریلیا کی اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں تو وہاں پر بھی سکھ کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں خالصتان تحریک کو۔ ایک بندہ، چلو کوئی عام بندہ ہوتا تو بات اور تھی، ایک ایسا بندہ جس کا تعلق سکھوں کی کمیونٹی سے تھا اور جو بہت ہی امپورٹنٹ رول رکھتا تھا اس کمیونٹی کے اندر، اس تحریک کے اندر، اس کا مرڈر قابل برداشت نہیں، کیونکہ کینیڈا کے اندر ایک ہائی پروفائل بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کینیڈا کوئی پاکستان نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے کسی کو بھی قتل کر دو گے، سری لنکا نہیں ہے، نیپال نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے کسی کو قتل کر دو گے اور وہاں کی گورنمنٹ چپ کر کے برداشت کرے گی۔ یقیناً کینیڈین گورنمنٹ نے، کینیڈا کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے بہت زیادہ اسٹرانگ اسٹیپ اٹھایا ہے، ایکشن لیا گیا ہے اس پورے معاملے کے اوپر۔ انڈیا کے ٹاپ ڈپلومیٹ کو یہ کہہ کر ملک سے نکالا گیا ہے کہ وہ کینیڈا کے اندر را کا ہیڈ تھا، مطلب کینیڈا کے اندر را کو وہ بندہ چلا رہا تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، جو کہ ٹاپ ڈپلومیٹ تھا انڈین کینیڈا کے اندر۔ اب اس سارے معاملے کو ایک طرف کرتے ہیں، بات کرتے ہیں امیگریشن کے معاملے میں کہ آیا اس سارے کانفلکٹ کی وجہ سے کیا وہ انڈین جو مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کینیڈا، ان کی مائیگریشن پہ کوئی اثر ہوگا؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے کینیڈا کے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں ان پہ کوئی اثر ہوگا؟ یقیناً اثر ہوگا۔ جب دو ممالک کے آپس میں سفارتی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو یقیناً اس سارے معاملے سے امیگریشن کے جو معاملات ہیں ان پہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں انڈین اسٹوڈنٹس کو کینیڈا میں داخلے کی اجازت نہیں ملی، ان کو ایئرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ معاملات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں، یہ معاملات اب رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کسی کے ملک میں جا کے مداخلت کرو گے اور وہ بھی ایسے لوگ جو کہ گورے ہیں، ٹھیک ہے، جو پاکستانی نہیں ہے، جو نیپالی نہیں ہے، جو انڈین نہیں ہے، جو بنگلہ دیشی نہیں ہے، ان کے ملک میں جا کے اگر آپ انٹرفیئر کرو گے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ چاند پہ پہنچ گئے ہو تو آپ دنیا کے اندر جا کے کچھ بھی کر دو گے، تو یہ چیزیں قابل برداشت نہیں۔ اس وقت جو انڈین گورنمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو چکی ہیں۔ موجودہ انڈین گورنمنٹ کو ایک ٹیررسٹ گورنمنٹ کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں۔ دنیا بھر کے لوگ ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو مارا ہے جو کہ کینیڈا کا سٹیزن تھا، اور ایک عام سٹیزن نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسا سٹیزن تھا جس کی ایک بہت زیادہ فالوئنگ تھی، مطلب ایک خاص کمیونٹی کا ایک بہت بڑی فالوئنگ رکھنے والا، ایک لیڈر کی حیثیت رکھنے والا بندہ، اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ بھلے آپ کے ملک میں اس کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہوں، آپ نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن آپ کسی اور کے ملک میں جا کے اگر مداخلت کرو گے تو ہر ملک آپ کی ان حرکات کو برداشت نہیں کرتا۔ خاص کر کے وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسٹڈی کے لیے کینیڈا جانا چاہتے ہیں، جو کہ سکھ کمیونٹی سے یا پنجاب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو اب شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، کیونکہ ہر ملک کی جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کا پریزنس ہوتا ہے دوسرے ملک میں۔ لیکن ایسے معاملات جب رونما ہوتے ہیں، جب ظاہر ہوتے ہیں، جس میں مرڈرز ہو گئے، دوسری چیزیں ہو گئیں، تو ان معاملات کی وجہ سے جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو عام جو شہری ہوتے ہیں ان کو بھی وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جو اسٹڈی ویزا پہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اب، خاص کر کے کینیڈا کے اندر۔ اس کے علاوہ جو لوگ پی آر لے کے کینیڈا جانا چاہتے ہیں، ایکسپریس انٹری، پی این پی پروگرامز یا وزٹ ویزا لے کے بھی کینیڈا جانا چاہتے ہیں، بھارتی لوگ،
ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. یقیناً اب جو ویزا کے معاملات ہیں وہ تھوڑے سے سخت ضرور ہوں گے اس وقت تو، کیونکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈپلومیٹس کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا ہے، تو بہت بڑا امپیکٹ پڑنے والا ہے امیگریشن معاملات پہ. تو جو لوگ ابھی کینیڈا کا ویزا بھارت سے، انڈیا سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ابھی اس معاملے کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں. اس وقت اگر آپ اپلائی کرتے ہو کینیڈا کا ویزا تو آپ کا ویزا جو سکسیس ہے وہ بالکل زیرو ہوگا. آپ کا ویزا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے جو امیگریشن کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ڈیلے ہوں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی انڈیا اور کینیڈا کے کانفلکٹ کے بارے میں. امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.